آپ نے بھی پنڈلات کو بہت قریب سے دیکھا ہے، تو یہ جو ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ٹائمنگ جو ہے، جس وقت جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا اسی وقت 10 محرم کا جلوس بھی وہاں پہ پہنچ گیا، تو اس حوالے سے کون ذمہ دار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق زمینی حقیقتوں سے نہیں ہے جو ابھی باتیں ہوئی ہیں جی، اس لیے میرا خیال ہے پہلے ان باتوں کو کلیئر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آنا چاہیے کہ اس کے ذمہ دار کون ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 1، یہ کہنا کہ جلوس والوں نے حملہ کیا، مسجد کی طرف سے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی، ویڈیوز موجود ہیں، ساؤنڈ ریکارڈنگ موجود ہے، تصویریں موجود ہیں، FIR موجود ہے، لہذا اس چیز کا فیصلہ وہ کمیشن کرے گا جو گورنمنٹ کی طرف سے مقرر شدہ ہے اس کی کے لیے، ٹھیک ہے، کہ کہاں سے کس طرح سے اس فتنے کا آغاز کیا گیا، پہلی بات۔ دوسری بات، ٹائمنگ کے حوالے سے، میں خود وہاں پر نماز جمعہ میں موجود تھا، میں وہاں سے نکلا ہوں 2:45 بجے، اور میرے نکلنے کے بعد یہ واقعات شروع ہوئے ہیں۔ اچھا، یعنی اس وقت تک کہیں کوئی ایسی افراتفری نہیں تھی۔ آپ نے جمعہ کہاں پڑھا؟ فوارہ چوک کے اوپر۔ اچھا، فوارہ چوک پہ چونکہ جلوس سے پہلے نماز کا وقت ہو چکا ہوتا ہے تو وہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، نماز کے بعد پھر جو ہے جلوس آگے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور خود جلوس کو وہاں سے اس مسجد تک پہنچتے اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے، اس لیے کہ جلوس کی رفتار بہت سست ہوتی ہے۔ تیسری بات، کل ڈان میں ایک رپورٹ چھپی ہے، اور اس رپورٹ میں پولیس نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ جلوس ابھی مسجد سے تقریباً 1500 فٹ پیچھے تھا، یا چند 100 فٹ، اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن بعض سردارہ کی طرف سے، یعنی اس کے اپوزٹ سمت سے کچھ لوگ آئے اور یہاں پر اس طرح کی حرکتیں شروع ہوئیں جو ناقابل بیان ہیں۔ لہذا ہمیں اس بات کو ڈالنا چاہیے اس کمیشن پر کہ کمیشن فیصلہ کرے اور جو بھی مجرم واقع ہوتے ہیں ان کو سزا دے، ایک بات ہے۔ دوسری بات، دیکھیے پروپیگنڈا اتنا زیادہ کیا گیا اس پورے واقعے کے حوالے سے، کہا گیا 90 افراد قتل ہوئے ہیں، کہا گیا 70 افراد قتل ہوئے ہیں، کہا گیا مدرسے کے تمام بچوں کو ذبح کر دیا گیا ہے۔ جب تحقیقات ہوئی تو پتا چلا کہ 9 بندے قتل ہوئے ہیں۔ اگر ایک بھی بندہ قتل ہوتا، تعداد 11 ہو چکی ہے آج کی، ٹھیک ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک بھی بندہ قتل ہوتا تو یہ انسانیت کا قتل تھا۔ اس کی تمام مکاتب فکر کو مل کر مذمت کرنی چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے، آپ بھی مذمت کرتے ہیں، ظاہر ہے میں یہی تو عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، چونکہ یہ قرآن کے اصولوں کے خلاف ہے کہ کسی بے گناہ کو، راہ گیر کو، کسی مجھ سے اختلاف رکھنے والے کو قتل کرنے کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو پروپیگنڈے ہوئے، چاہے وہ سوشل نیٹ ورک پر ہوئے، چاہے وہ ٹویٹر کے ذریعے سے ہوئے، کہ لوگوں کو اشتعال دلایا جائے، اس اشتعال کے نتیجے میں یہاں پر ایک مسجد جلی، آگے جا کے پنڈی شہر کے وسط میں جتنی امام بارگاہیں اور مسجدیں متصل تھی، چونکہ ہمارے ہاں امام بارگاہیں اور مسجدیں متصل ہوتی ہیں، ایک حصہ امام بارگاہ اور دوسرا حصہ مسجد کا ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری جلا دی گئیں، اور ان کے اندر جتنے قرآن پاک تھے وہ جلے، ساری کی ساری، بالکل، کوئی تعداد 6 امام بارگاہیں، 6 امام بارگاہیں، 3 امام بارگاہوں پر بار بار حملہ کیا گیا، لیکن وہاں پر موجود لوگوں نے اس کا دفاع کیا۔ یہاں پر ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ جب اس مسجد کو جلایا جا رہا تھا، میرے پاس اس کی ویڈیو موجود ہے، آپ کو میں دکھا دیتا ہوں، عزادار کوشش کر رہے تھے کسی طرح سے اس آگ کو بجھائیں، میں نے وہ ویڈیو کلپس موجود ہیں۔ اس کے ساتھ جن امام بارگاہوں کو اور مسجدوں کو جلایا گیا جن کے اندر قرآن پاک تھے، ان کو اس کی آگ بجھانے کے لیے اہل سنت برادری وہاں سے نکلی، جو ہمسائے میں لوگ تھے، انہوں نے اس کو بجھانے کی کوشش کی۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جھگڑا، یہ فتنہ نہ شیعہ کا ہے نہ سنی کا ہے، یہ ان فتنہ گروں اور فتنہ پرست لوگوں کا ہے جو نہ دین کے وفادار ہیں اور نہ ہی پاکستان کے وفادار ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم واضح بات کریں، کھل کے بات کریں، اور ایسے عناصر کی نشاندہی کریں جو
امت مسلمہ کے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بڑھا کر اس طرح کا ماحول پیدا کرتا ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر افراتفری پھیلے اور اس حد تک نوبت آئے. چلیں. اس لیے یہ جو سوشل نیٹ ورک پر جو کچھ چلایا گیا اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کوہاٹ کا واقعہ بھی آپ نے بتایا. کوہاٹ میں کیوں ہوا؟ اسی افواہ کی وجہ سے. آپ ملتان جائیں، ملتان میں کرفیو بھی لگا، وہاں پر 7 امام بارگاہیں جلائی گئیں جن کے ساتھ مسجد متصل تھی اور وہاں پر قرآن بھی تھے. ظاہر ہے قرآن شیعہ اور سنی تو نہیں ہوتا، قرآن خدا کا کلام ہے، لیکن اسی اشتعال انگیزی اور اسی فتنے کی وجہ سے لوگوں کے جذبات کو مشتعل کیا گیا اور جہاں جہاں علم لگے ہوئے تھے ان کو جلایا گیا، جہاں پر امام بارگاہیں اور مسجدیں تھیں ان کو جلایا گیا. جی. آپ ہنگو اور کوہاٹ کو دیکھ لیں، جلوس ہوا ہنگو میں 26 گولے اس کے راکٹ کے اس پر برسائے گئے، لیکن الحمدللہ وہ ادھر ادھر گرے. اچھا اب آپ مجھے بچ گیا. اب لدھیانوی صاحب بھی مجھے تفصیل بتا رہے ہیں، آپ بھی تفصیل بتا رہے ہیں نقصان کی. میں آپ کی خدمت میں اقبال کا ایک شعر پیش کروں. اقبال نے کہا تھا حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے جس نے بھی یہ واقعہ کیا، چاہے غلام اللہ خان صاحب کی مسجد کا ہو، چاہے ان تمام امام بارگاہوں کا ہو پورے ملک کے اندر جہاں جہاں جلائے گئے، ان سب کے پیچھے کوئی مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو مسلمان نہیں سمجھتا، میں اس کو دین کا وفادار نہیں سمجھتا، میں اس کو اس پاکستان اور اس دھرتی کا وفادار نہیں سمجھتا. چلیں جی، وہ بیرونی ایجنٹ ہے، چاہے وہ ہمارے لباس میں ہے. مسجد پر حملہ کرنے والے کی بھی ہم مذمت کر رہے ہیں اور امام بارگاہ پہ حملہ کرنے والے کی بھی مذمت کر رہے ہیں.